بٹ دیر آر سم پیپل، ہم اس کو ایزیوم کرتے کہ یہ بڑا دلیر ہے، یہ بڑا بریو ہے، لیکن جب ان پہ واقعات ڈیفرنٹ ہو جاتے تو وہ ظاہر ہو جاتا ہے، وہ معاشرے کے سامنے ظاہر ہو جاتا ہے کہ وہ کس کے لیے برکا تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، امید ہے آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، اور آج ہم بات کریں گے about the four category of Muslim۔ مسلمان 4 طرح کا ہوتا ہے۔ میں اور آپ جب یہ لیکچر سنیں تو یہ اندازہ لگائے کہ میں کس کے لیے برکا ہوں، میں کس کے لیے برکا مسلم ہوں۔ ہم کہتے ہیں کہ یار اس کے پاس پیسہ آیا وہ چینج ہو گیا، نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ پیسہ اس کو چینج نہیں کرتا، پیسہ اس کا انر سیلف ریویل کرتا ہے۔ پیسہ نہیں تھا، شہرت نہیں تھا، دولت نہیں تھا، ہی واز اے ڈفرینٹ پرسن، بٹ جیسے یہ چیزیں آئی وہ مختلف ہو گیا۔ تو آج ہم لوگ انشاءاللہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی کے بارے میں بات کریں گے۔ انسان کا پتہ تب پتہ چلتا ہے کہ جب اس کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے، جب اس سے چیزیں چھین لی جاتی ہیں، جب اس کے حالات اور واقعات کو بدل کیا جاتا ہے، تب اس کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کس کے لیے برکا ہے یا وہ کس کے لیے برکا تھا۔ جب اس کے ساتھ سب کچھ تھا، دولت تھا، شہرت تھا، وہ مختلف تھا، بٹ جیسے یہ چیزیں چینج ہو گئی وہ مختلف ہو گئے، وہ چینج ہو گیا، وہ ڈیفرنٹ بن گیا۔ تو آج ہم بات کریں گے about the self accountability۔ Some people we think they are weak, but when situation come they show bravery and courage and discipline and strength and dignity۔ But there are some people، ہم اس کو ایزیوم کرتے کہ یہ بڑا دلیر ہے، یہ بڑا بریو ہے، لیکن جب ان پہ واقعات ڈیفرنٹ ہو جاتے تو وہ ظاہر ہو جاتا ہے، وہ معاشرے کے سامنے ظاہر ہو جاتا ہے کہ وہ کس کے لیے برکا تھا۔ تو فرسٹ کیٹیگری کا جو مسلمان ہے وہ ایسا ہے کہ جب ان کے حالات اور واقعات بالکل صحیح ہوتے ہیں تو وہ خوش ہوتے نظر آتے ہیں، وہ الحمدللہ کہتے نظر آتے ہیں، نماز مسجد میں دکھائی دیتے نظر آتے ہیں، وہ نماز پڑھتے نظر آتے ہیں، they are praying سبحان اللہ۔ بٹ جیسے ان کو ٹیسٹ کرنے کے لیے یہ چیزیں ان سے چھین لی جاتی ہیں، دولت ان سے چھین لیا جاتا ہے یا اولاد ان سے چھین لیا جاتا ہے، تو وہ پھر جاتے ہیں، اس کے زبان سے ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں کہ وہ نعوذ باللہ کفری الفاظ ہوتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، اور لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو بالکل ایک لائن پہ کڑے ہیں، فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، جب تک ان کو خیر پہنچتی رہتی ہے خوش ہوتے نظر آتے ہیں، وہ مطمئن نظر آتے ہیں، الحمدللہ کہتے نظر آتے ہیں، they are praying سبحان اللہ، مسجد میں دکھائی دیتے نظر آتے ہیں۔ بٹ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ، بٹ جیسے ان کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے، ان سے وہ مال چھین لیا جاتا ہے یا ان کے اولاد ان سے چھین لیا جاتا ہے، تو وہ اپنے منہ کے بل پھیر جاتے ہیں، they turn away on their faces۔ خسرته اليوم الآخرہ، ان کا دنیا بھی تباہ ہے اور آخرت بھی تباہ ہے۔ ذالک هو الخسران المبین، these are the worst type of losers، یہ سب سے بدترین لوزر ہیں۔ یعنی کہ جب وہ ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے، گاڑیاں ہوتی ہے، شہرت ہوتی ہے، الحمدللہ اولاد ہوتی ہے ان کے پاس اور جائیدادیں ہوتی ہے، تو وہ خوش ہوتے نظر آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے نظر آتے ہیں، لیکن جیسے اللہ تعالیٰ ان کو ٹیسٹ کرتے ہیں تو وہ پھر جاتے ہیں۔ اس آیت کا سبب نزول ایسا تھا کہ ایک مرتبہ ایک یہودی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ میرے لیے اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ میرے لیے میرا مال بڑھا دے، میرے اولاد کو بڑھا دے، تو میں ایمان لاؤں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ویل اینڈ گڈ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تو قبول ہوئی، اور وہ شخص ایمان لے کے آیا اور ان کے پاس بہت جائیداد تھا اور بہت امیر بن گیا۔ لیکن کچھ عرصے کے بعد اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے جب ان سے ایمان چھین لیا گیا تو وہ اسلام چھوڑ گیا، ہی لیفٹ اسلام۔ اور آج اگر ہم لوگ دیکھیں اسی طرح ہوتے ہیں، اسی طرح ہی لوگ ہوتے ہیں۔
کہ جب ان کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے تو وہ پھر جاتے ہیں. تو دیز آر دا ورسٹ ٹائپ آف لوزرز. ان کا دنیا بھی تباہ ہے اور آخرت بھی تباہ ہے. دوسری ٹائپ کے جو دوسرے کلیبر کے جو مسلم ہوتے ہیں ان کے جب حالات اور واقعات بالکل ٹھیک ہوتے ہیں تو ان کے کنورسیشن میں اللہ تعالیٰ ہوتا ہی نہیں ہے. اور جیسے ہی ان پر تکالیف آتے ہیں تو وہ لوگ مصلے بچھانا شروع کر دیتے ہیں, نماز کی طرف آنا شروع کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا شروع کر دیتے ہیں. یعنی کہ جب لائف میں بلیسنگز ہے اور مزے ہے تو ان کے کنورسیشن میں اللہ ہی نہیں. اور جیسے ان پر کلیمٹی آتی ہے تو یہ لوگ مصلے بچھانا شروع کر دیتے ہیں. ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ. یہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جب ان پر کوئی پریشانی آتی ہے تو یہ لوگ مصلے بچھانا شروع کر دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں کہ یا اللہ یہ عطا کر دے, یہ عطا کر دے. لیکن جیسے ہم ان کو وہ چیز عطا کر دیتے ہیں تو وہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ کبھی ہمارا ایک رب بھی تھا جس سے ہم مانگا کرتے تھے. تو یہ لوگ پھر اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں. یعنی کہ جب ان کے حالات بالکل ٹھیک ہوتے ہیں, ان کی زندگی میں بلیسنگز ہوتے ہیں, فیورز ہوتے ہیں, تو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو یاد ہی نہیں کرتے, اللہ تعالیٰ کو جانتے تک نہیں ہیں. کبھی ایگزام آیا تو اللہ کو یاد کرنا شروع کیا, ڈائیورس کا مسئلہ شروع ہوا تو اللہ کو یاد کرنا شروع کیا, بیماری آئی یا کوئی کاروبار میں تاوان آیا تو پھر مصلے بچھانا شروع کر دیے. لیکن اس سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا, ان کے کنورسیشن میں اللہ تعالیٰ نہیں تھا. آپ کو پتہ ہے فرعون ہیز the same attitude کہ جب انہوں نے دیکھا کہ پانی آ رہا ہے اور مجھے غرق کر رہا ہے تو وہ کیا کہنے لگا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین. میں ایمان لے کے آیا اس پر جس پر بنو اسرائیل ایمان لے کے آئے ہیں اور اب میں مسلمان بن گیا ہوں. لیکن جواب میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں الان, اب تو کہہ رہا ہے وقد عصیت من قبل وکنت من المفسدین, کہ پہلے تو گناہوں میں رہا, مفسدین میں سے رہا, ظلم کرتا رہا, اب تو کہہ رہا ہے. تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ پھر فرماتے کہ اب تو کہہ رہا ہے. We should never wait for a calamity to turn us back towards Allah subhanahu wa ta'ala. اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور روایت میں فرماتے ہیں احفظ اللہ تجدہ امامک, تو اللہ کے دین کی حفاظت کرو تو اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے پائے گا. یعنی کہ آپ اللہ کے دین پہ چلو, اللہ تعالیٰ آپ کے راستوں کو کھول دے گا, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا. اور فرماتے ہیں تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ, کہ آپ اللہ تعالیٰ سے اپنا تعارف اپنے اچھے اوقات میں کریں. یعنی کہ جب آپ کے حالات اور واقعات بالکل ٹھیک ہے آپ اپنے رب کے ساتھ اٹیچ رہیں. جیسے ہی آپ پر مشکل وقت آئے گا اللہ تعالیٰ پھر آپ کو نہیں بھولے گا, اللہ تعالیٰ پھر آپ کے ساتھ ہوگا. ایک شخص نے چوری کی, اس کا ہاتھ کاٹ جانے لگا تو وہ شخص کہنے لگا کہ کیسا دن ہے, یہ کیسا دن ہے کہ میں نے پہلی مرتبہ چوری کی اور مجھ سے ہاتھ کاٹا جا رہا ہے. تو ان لوگوں نے بتایا کہ یہ آپ کی پہلی مرتبہ چوری نہیں ہوگی, آپ نے اس سے پہلے بہت مرتبہ کی ہوگی تبھی آپ پکڑے گئے ہو. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب آپ کو پکڑتا ہے نا, کہ جب آپ پہ مشکل وقت آتا ہے تو اٹ مینس کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چانس دیا ہوتا ہے آپ کے اچھے وقت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو چانس دیے ہوتے ہیں کہ آؤ مجھے یاد کرو, لیکن نہیں, تو اللہ تعالیٰ آپ کے حالات اور واقعات کو بدل دیتا ہے. So let's not wait for the moment when you are exposed. اس لمحے کے لیے صبر مت کرو کہ جب آپ کے حالات بدل جائیں گے, آپ پر کلائمیٹی آئے گی. So do not wait for the moment. اور تیسری کیٹیگری کے مسلم وہ ہے کہ these are the worst of creation. یہ سب سے بدترین لوگ ہیں کہ جب ان کے حالات اچھے ہوتے ہیں تب بھی اللہ تعالیٰ نہیں ہے ان کے کنورسیشن میں, اور جب ان کے حالات برے ہو جاتے تب بھی ان کے کنورسیشن میں اللہ تعالیٰ نہیں ہوتا. قرآن میں اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتے ہیں وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا. انسان کیسا ہے کہ جب ان کو بلیسنگز دیتے ہیں, نعمتیں دیتے ہیں,
تو یہ ہم سے دور ہوتا جا رہا ہے، مڑ جاتا ہے۔ So these are the worst of creation. یہ سب سے بدترین قسم کے لوگ ہیں کہ ان کے اچھا وقت بھی جب آتا ہے تو یہ لوگ ان کے کنورسیشن میں اللہ نہیں ہوتا، اور جب برا وقت بھی آتا ہے تب بھی ان کے کنورسیشن میں اللہ تعالیٰ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کو بالکل یاد نہیں کرتے۔ تو فرسٹ کیٹیگری میں ہم نے ڈسکس کیا کہ جن کے حالات اور واقعات اچھے ہوتے ہیں تو وہ اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، اور جیسے ان کے حالات اور واقعات بدل جاتے ہیں ان کو ٹیسٹ کرنے کے لیے تو وہ اپنے رب سے مڑ جاتے ہیں۔ اور دوسری کیٹیگری میں ہم نے ان مسلمانوں کو ڈسکس کیا کہ جن کے حالات اور واقعات بالکل اچھے ہوتے تو وہ اپنے رب کو یاد نہیں کرتے، تو جیسے ان پر کلائمیٹی آتی ہے تو یہ لوگ مسلح بچانا شروع کر دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور تھرڈ کیٹیگری کے ہم نے ان مسلمانوں کو ڈسکس کیا کہ جن کے حالات اور واقعات ٹھیک ہے تب بھی اللہ تعالیٰ ان کے کنورسیشن میں نہیں ہے، اور جب وہ خراب ہے تب بھی ان کے کنورسیشن میں اللہ تعالیٰ نہیں ہے۔ تو میں اور آپ اپنے گریبان میں جائیں گے اور دیکھیں کہ میں کس کیٹیگری کا مسلم ہوں۔ اور فورتھ کیٹیگری کا جو مسلمان ہے، these are the finest of Muslims, these are the best of people. یہ لوگ سب سے بہترین ہیں، جب ان کے حالات اور واقعات ٹھیک ہوتے ہیں تب بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، جب ان کے حالات اور واقعات خراب ہوتے ہیں تب بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، جب ان کو اللہ تعالیٰ کسی چیز سے نوازتا ہے، ایک نعمت دے دیتا ہے یا اس سے وہ چیز لے لیتا ہے، یہ دونوں سچویشن کو they see it as a test، وہ دونوں سچویشن کو آزمائش کے نظر سے دیکھتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا امتحان ہوگا، مجھ سے اللہ تعالیٰ امتحان لے گا کہ یہ چیز میرے ساتھ نہیں تھی تب میں کیسا تھا، یہ چیز میرے ساتھ آئی تب میں کیسا ہوں۔ تو ان لوگوں کا رویہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرح ہوتا ہے کہ جب ان کے سامنے تخت پیش کیا گیا within a blink of an eye کہ تو وہ کہنے لگا قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر فمن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم۔ کہتے ہیں کہ یہ میرے رب کا فضل ہے کہ وہ مجھے ٹیسٹ کرتا ہے کہ میں شکر گزار بندہ ہوں یا میں اس کے ساتھ کفر کر جاتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے حضرت یونس علیہ السلام اور فرعون کا پنشمنٹ تقریباً سیم تھا، اور فرعون نے جب اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، الان، اب تو کہہ رہا ہے کہ جب تو پہلے مفسدین میں سے تھا۔ اور اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام نے جب اللہ سے دعا مانگی، توبہ کیا، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، فاستجبنا له ونجيناه من الغم، کہ ہم نے ان کی دعا قبول کی اور ان کو نجات دیا غم سے۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم اسی طرح مؤمنین کو نجات دیتے ہیں۔ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ، کہ اگر وہ پہلے تسبیح کرنے والوں میں سے نہ رہا، حضرت یونس علیہ السلام کہتے ہیں کہ وہ اگر پہلے تسبیح کرنے والوں میں سے نہ رہا تو لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، ہم ان کو قیامت تک اس مچھلی کے پیٹ میں رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کمال کی حدیث فرماتے ہیں کہ عجبا لامر المؤمن، کہ میں حیران ہو جاتا ہوں مومن کے معاملے کو دیکھ کر، ان امرہ کلہ لہ خیر، کہ مومن کے لیے ہر سچویشن وین وین ہے، اس کا ہر معاملہ خیر ہے۔ کیسے کہ جب ان پر برا وقت آتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ مجھے ٹیسٹ کرتا ہے، تو وہ صبر کر جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو مزید زیادہ نواز دیتا ہے۔ اور جب اس پہ اچھا وقت آتا ہے تو وہ پھر بھی کہتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے میرے اوپر، تو اللہ تعالیٰ اس کو اور بھی دے دیتا ہے۔ اور یہ معاملہ صرف مومن کے ساتھ ہوتا ہے۔ کیسے؟ فرمایا ان اصابتہ سراء شکر فکان خیر اللہ، کہ جب ان کو خیر پہنچتی ہے تو وہ شکر ادا کرتا ہے۔ ان اصابتہ ضراء صبر فکان خیر اللہ، کہ جیسے ہی ان پر تکلیف دی جاتی ہے تو وہ صبر کر جاتا ہے۔ تو he is always in a win-win situation، وہ ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے، کیونکہ وہ اگر آزمائش ہے تو صبر کر جاتا ہے، اور اگر انعامات ہے تو شکر کر جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے اور خوش ہو جاتا ہے اور اس کو مزید نواز دیتا ہے۔
تو لہٰذا ہمیں شکر کرنا چاہیے. اگر ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں تو ہمیں اس پہ شکر کرنا چاہیے، اور اگر ہم سے انعامات چھین لی جاتی ہے تو ہمیں ان پر صبر کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں ٹیسٹ کر رہا ہے کہ ہم اس سے پہلے کیسے تھے، کہ یہ چیز ہمارے ساتھ تھی ہم کیسے تھے، اور اب جو ہمارے ساتھ نہیں ہے تو ہم کیسے ہیں. تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، جس میں ہم نے 4 کیٹیگریز آف مسلم ڈسکس کیے، اور اس میں ہم نے ڈسکس کیا کہ 4 طرح کے مسلمان ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتا ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ کے انعامات ہوتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن جیسے ان سے انعامات لی جاتی ہے تو وہ پھر جاتا ہے. اور دوسری کیٹیگری میں ہم نے ان مسلمانوں کو ڈسکس کیا کہ جن پر اللہ تعالیٰ کے انعامات ہوتے ہیں تو ان کے کنورسیشن میں اللہ تعالیٰ نہیں ہوتا، اور جیسے ان سے انعامات لی جاتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور تیسری کیٹیگری کے ہم نے وہ مسلمان ڈسکس کیے کہ جب ان کے ساتھ اچھے حالات تھے تو بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں یاد کر رہے تھے، اور جب ان کے حالات خراب ہو گئے تب بھی اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کر رہے ہیں. اور 4 کیٹیگری کے مسلمان ہم نے ان مسلمانوں کو ڈسکس کیا کہ جب ان کے حالات خراب تھے تب یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر امتحان ہے تاکہ ہم یہ ٹیسٹ کیا جائے، تو وہ صبر کر جاتے ہیں. اور جب ان کے حالات اچھے ہو جاتے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، وہ ہمیں ٹیسٹ کر رہا ہے کہ ہم اچھے وقت میں کیسے ہیں، تو وہ شکر کر جاتے ہیں. یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. امید ہے آپ سب لوگ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور انفارمیٹیو ہوگی. اور آج کی ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہوگی، انشاءاللہ اس ویڈیو کے بعد ہماری ویڈیوز شارٹ ہوگی. اور اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.